مخصوص نشستیں اتحادی پارٹیز کو دے دی گئی ہے. پارٹی مستحکم ہوگی یا استحصال کا شکار ہوگی؟ تب پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں تھا الیکشن لڑنے کے لیے. اسپیسیفک ٹائم کے اندر کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے تو آپ کو آزاد تصور کیا جاتا ہے. پارٹی جو ہے مزید مستحکم ہوگی یا اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی؟ پارٹی کی پوزیشن تو کافی عرصے سے کمزور ہی چل رہی ہے. اب مزید کمزور ہوگی ان کے ڈیسیجنز کی وجہ سے. پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک موقع ملا تھا اپنے صوبے میں اپنی کارکردگی دکھانے کا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے. خود ہی کہتے ہیں نا کہ پیروں پر کلہاڑی مار دی. تو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود ہی ایسا کر دیا. برا کر لیا. السلام علیکم ناظرین، ڈبل ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمرین مرزا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آ چکا ہے اور مخصوص نشستیں اتحادی پارٹیز کو دے دی گئی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے کے پی کے کی حکومت پر کیا اثر پڑے گا، اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ پارٹی مستحکم ہوگی یا استحصال کا شکار ہوگی؟ آج اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں آکاشا اقبال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آکاشا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ مخصوص نشستوں کا جو فیصلہ آیا ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہے یا اس میں کوئی سیاسی ابہام موجود ہے؟ دیکھیں، اس سوال کو سمجھنے اور اس کے جواب کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا 2024 کے الیکشن کے ٹائم. تب پی ٹی آئی کے پاس نشان نہیں تھا الیکشن لڑنے کے لیے اور ان کی پارٹی کمزور ترین پارٹی سمجھے، کیونکہ جس پارٹی کے پاس نشان ہی نہیں ہے وہ الیکشن کس طرح لڑے گی؟ بالکل کمزور تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اس لحاظ سے کہ الیکشن میں کس طرح کھڑی ہوگی. کیونکہ الیکشن میں آپ آزاد طور پر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بعد کے مسائل ہوتے ہیں. لیکن پھر اس وقت ان کے پاس جب نشان نہیں تھا تو پی ٹی آئی کے تمام ترین اراکین جو ہیں وہ آزاد طور پر لڑتے ہیں. آزاد اراکین کا مطلب ہے یا تو آپ نے نیشنل اسمبلی میں ایز اے آزاد ریپریزنٹیٹیو رہنا ہے یا پھر کسی پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک ٹائم کے اندر. اگر آپ اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کرتے تو آپ کو آزاد تصور کیا جاتا ہے. تو جو مخصوص نشستیں ہیں نا وہ دی جاتی ہیں پارٹیز کو، ان کے نمائندوں کو جو نیشنل اسمبلی میں ایز اے ریپریزنٹیٹیو آتے ہیں. ان کی سیٹس کے بنیاد پر کہ کون سی پارٹی نے کتنی سیٹس لی ہیں. تو اس لحاظ سے مخصوص نشستوں کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے. لیکن پی ٹی آئی نے آزاد اراکین طور پر الیکشن لڑا، اس کے بعد کسی بھی پارٹی کو جوائن نہیں کیا. آپ ابھی تک نیشنل اسمبلی میں آزاد اراکین کے طور پر شمار ہوتے ہیں، چاہے آپ کی پارٹی ہے، لیکن آپ کو نشستیں اس وقت ملتی ہیں جب آپ کی نیشنل اسمبلی میں پارٹی ہو. تو اس لحاظ سے پہلے آپ ایک عدالت میں جاتے ہیں، وہاں پر فیصلہ ہوتا ہے کہ مخصوص نشستیں پارٹیز کو ملتی ہیں. وہاں پر آپ دوبارہ جاتے ہیں سپریم کورٹ میں، وہاں پر اپیل دائر کرتے ہیں. اب دوبارہ سپریم کورٹ کا بھی یہی فیصلہ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی آئین اور قانون کو دیکھا گیا ہوگا. ہر ٹائم اگر ہم یہ بیان بازی دیتے رہتے ہیں کہ عدالتوں نے غلط فیصلہ کر دیا، جب ہمارے حق میں فیصلہ ہوتا ہے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں اس فیصلے کو، اور جب وہ کیا کہتے ہیں ہمارے خلاف جاتا ہے تو تنقید شروع ہو جاتی ہے کہ جج بکے ہوئے ہیں، عدالتی فیصلے غلط ہو رہے ہیں، عدالت کا کوئی فریلی اتھارٹی نہیں ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ ہمیں عدالتوں کو ان کے فیصلوں کے ساتھ تسلیم کرنا ہوگا. جب تک ہم ان کو یہ سپورٹ نہیں دیں گے، یہ اعتماد نہیں دیں گے، ان کو فریلی ڈیسیجن کرنے کی اجازت نہیں دیں گے اور ان پر صرف تنقید ہی کرتے رہیں گے، چاہے اپوزیشن کی طرف سے ہو چاہے وفاق کی حکومت کی طرف سے ہو، تو وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتے. اب پی ٹی آئی جیسے ہی مخصوص نشستوں کا فیصلہ آیا، آپ اگر اس فیصلے کو قبول کر لیتے تو کوئی جو ہے وہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا. آپ نے کیا کیا؟ تنقید شروع کر دی. آکاشا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے سے اب کیا اثر پڑے گا؟ مطلب پارٹی جو ہے مزید مستحکم ہوگی یا اس کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی؟ دیکھیں، پارٹی کی پوزیشن تو کافی عرصے سے کمزور ہی چل رہی ہے. اب مزید کمزور ہوگی ان کے ڈیسیجنز کی وجہ سے، اور اب عدالتی فیصلہ بھی آ گیا اور وفاق کی گورنمنٹ کو مل گئی ہے 2/3 اکثریت. تو اس سے اب فرق پڑے گا مزید. جو ہے پی ٹی آئی یا کے پی کی گورنمنٹ ہے وہ ڈاؤن ورڈ جا رہی ہے.
صحیح۔ اپنی کارکردگی کی وجہ سے اور دوسرا اپنے پالیسی ڈیسیجنز کی وجہ سے۔ ان کے پاس 15 سال سے ایک صوبے میں حکومت ہے، 2018 میں ان کو وفاق کی گورنمنٹ ملی، بالکل۔ چاہے آپ کا لیڈر جیل میں چلا گیا، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ کو آپس میں اختلافات کرنے کی بجائے ایک ساتھ کھڑے ہو کر اپنی پارٹی کو مستحکم کرنا چاہیے تھا، بالکل۔ اس کی کارکردگی کو اور بڑھانا چاہیے تھا، تاکہ عوام کے دلوں میں جو جگہ ہے نا وہ آپ کی بنی رہے، ختم نہ ہو۔ لیکن ان آپس میں ہی پی ٹی آئی کے اندر اختلافات شروع ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور ایک بیان دیتے ہیں، علیمہ خان ایک بیان دیتی ہیں ان کے خلاف، تو اس سے کیا ہوتا ہے، عوام میں بھی بے چینی اور جو ہے وہ کھلبلی مچ جاتی ہے، وہ بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں۔ تو جو پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک موقع ملا تھا اپنے صوبے میں اپنی کارکردگی دکھانے کا، لیکن وہ اس میں ناکام ہو گئی ہے۔ بالکل بالکل، آپ کو ایک بہت اچھا موقع دیا گیا تھا، آپ ادھر کارکردگی دکھاتے، عوام کو سہولیات دیکھیں حالات تو یہ ہے نا کہ آپ اپنی عوام کو ٹورسٹ فیسلٹیز بھی نہیں دے سکتے۔ وہاں پر کئی گھنٹے لوگ امداد کے لیے کھڑے رہتے ہیں، 2-2.5 گھنٹے امداد کے انتظار کرتے ہیں، آپ کو کالز کی جاتی ہیں، آپ کا پرائیویٹ جہاز جی وہ مصروف ہوتا ہے، بالکل۔ آپ کسی بھی ریسکیو ٹیم کو وہاں پر نہیں بھیج سکتے۔ تو جب اس طرح کی کارکردگی ہوگی، پھر آپ کا لیڈر جیل میں ہوگا، الزامات کی زد میں ہوگا، اور آپ کے اندر اختلافات پیدیں گے، تو کہاں سے پارٹی مستحکم ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہے، خود کے ہی غلط ڈیسیجنز کی وجہ سے پارٹی پوزیشن ڈاؤن کر دی ہے۔ بالکل۔ تو آکاشا، آپ جیسے مطلب حکومت کی کارکردگی تو سب کے سامنے ہی ہے، مخصوص نشستیں بھی انہیں نہیں ملی، عوام کا اس پہ کیا رد عمل ہے؟ ظاہر ہے ایک جماعت ہے پی ٹی آئی کی وہاں پہ، جس کی وجہ سے انہوں نے وہاں پہ حکومت بھی کی، تو اب ان کا کیا رد عمل ہے کہ وہ اس چیز پہ خوش ہیں یا وہ تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیں جس طرح کے واقعات ہوئے ہیں ریسنٹلی، اور اس کے بعد اب مخصوص نشستوں کا فیصلہ، آپ کو موقع ملا، آپ نے کارکردگی نہیں دکھائی۔ ایک وقت ہوتا ہے جب تک آپ کے عوام جو ہے وہ ساتھ دیتی ہے، وہ برداشت کرتی رہتی ہے غلط ڈیسیجنز بھی، لیکن ایک وقت آتا ہے پھر عوام کے جذبات بھی بدل جاتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے دیکھا جنگ سے پہلے تک کے کیا حالات تھے، بالکل۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی یا گورنمنٹ کے ساتھ عوام کھڑی ہوگی، کیونکہ بہت زیادہ اختلافات ہو گئے تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی پوزیشن آئے گی کہ عوام جو ہے وہ گورنمنٹ اور فوج کے ساتھ ایک دم پیچھے ان کے کھڑے ہوگی، اتنا زیادہ اتفاق ہوگا۔ بالکل۔ تو آپ نے وہ موقع گنوا دیا۔ اب عوام نے دیکھا کہ ہماری طرف جس جو ہمارے لیے کام کر رہا ہے، ہمیں سہولیات دے رہا ہے، ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے۔ ظاہر ہے عوام تو انہیں کا سپورٹ کرے گی۔ جب وزیر اعلیٰ پنجاب کی کارکردگی دیکھیں، وزیر اعلیٰ سندھ کی آخر پیپلز پارٹی آپ کہتے رہتے ہیں کہ کوئی سہولیات نہیں دے رہی، کراچی میں اس کو چھوڑا ہوا ہے، کوڑا کرکٹ ہے، جو بات بھی ہے، لیکن کتنے عرصے سے ان کی وہاں پر گورنمنٹ ہے؟ بالکل۔ عوام کوئی نہ کوئی بات دیکھ رہی ہے تو وہ ان کو ووٹ دے رہی ہے نا۔ وفاق میں نون لیگ کی حکومت آئی ہے، کچھ عرصے پہلے تک اس طرح سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ نون لیگ دوبارہ پاور میں آئے گی۔ بالکل، مطلب جتنی پی ٹی آئی کو ہائپ ملی تھی اور نون لیگ کی پوزیشن جتنی ڈاؤن ہو چکی تھی، تو اس سے نہیں لگتا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی جگہ مستحکم کر سکے گی، لیکن اب پی ٹی آئی نے تو اس چیز کو وہ مطلب مینٹین نہیں رکھ سکی۔ دیکھیں نا وقت نے کیسا پلٹا کھایا ہے، یہی وقت ہوتا ہے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کا، بالکل۔ اپنے آپ کو منوانے کا، چاہے ہمارے اوپر کتنی مشکلات ہیں، بالکل۔ ہم کتنی بھی سخت حالات میں ہو، اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ آپ کا لیڈر چلا گیا، آپ اپنے اختلافات ختم کرتے، مطلب یہ اپنے لیڈر کے جو ان کا ویژن تھا، جو جس طرح وہ پارٹی اس کو سے چلانا بالکل چاہتے ہٹ تھے، گئے۔ جو عوام کو ان کا لیڈر ویژن دے کے گیا، آپ نے اس پر ورک ہی نہیں کیا۔ جیسے ہی وہ لیڈر گئے، آنکھ سے اوجھل ہوئے، تو انہوں نے کیا کیا، مطلب ان میں نا میں آ گئی کہ میں پاور لے لوں، میں اس کا چیئرمین بن جاؤں، مجھے یہ گورنمنٹ مل جائے۔ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ میں یہ کر دوں گی، علی امین گنڈا پور اوپر سے کہہ رہے ہیں، پھر شیر افضل مروت کچھ بیان دیتے ہیں۔ جب آپ کے بیانات ہی آپس میں نہیں ملیں گی تو عوام کیا سوچے گی کہ مطلب کس کی بات کو سننا ہے، ہم نے کس کی بات کو فالو کرنا ہے؟ بالکل۔ کیونکہ ان کی نظر میں پی ٹی آئی ہی ہے، ان کو ووٹ جو ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملتے تھے، بالکل۔
جب آپ عمران خان کی بات ہی پراپر طریقے سے عوام تک نہیں پہنچائیں گے، کوئی بیان کیا دے رہا ہے کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا ہے، دوسرا بیان دیتا ہے کہ مجھے عمران خان نے یہ کہا ہے، تو اس سے ظاہری بات ہے عوام میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کانفیڈنس لوز ہوتا ہے کہ کون سچ بول رہا ہے کون جھوٹ بول رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو عوام کے اندر جو آپ نے پوزیشن بنائی تھی، اپنے دلوں میں جگہ بنائی تھی، وہ آپ نے خود ہی کہتے ہیں نا کہ پیروں پر کلہاڑی مار دی. تو پی ٹی آئی نے اپنے ساتھ خود ہی ایسا کر دیا. برا کر لیا. آکاشا، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس مخصوص نشستوں کے فیصلے سے وفاق کی سیاسی حکمت عملی پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ سب سے بڑا اہم موقع ہے اب وفاق کے لیے کہ اس چیز کو مینٹین کرے. جیسے پی ٹی آئی تو نہیں کر سکی، آپ کو ایک بار دوبارہ موقع ملا. ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا. جس طرح کی آپ کی پوزیشن ہو گئی تھی، عوام اتنے خلاف ہو گئے تھے کہ سوشل میڈیا پر کیا، ٹویٹر پر کیا، مطلب ہر جگہ ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں. بالکل. فوج گورنمنٹ مطلب لوگ بہت اس حد تک کہ مرنے مرانے پر آ گئے تھے. بالکل ایسے ہے. اب آپ کو دوبارہ موقع ملا، آپ اپنی کارکردگی سے منوا رہے ہیں، آپ کی پوزیشن مستحکم ہوئی ہے. اس طرح کی تو نہیں ہوئی، لیکن آپ کی عوام کے دلوں میں جگہ بننی دوبارہ سے شروع ہو چکی ہے. بالکل ایسے ہے. آپ ورک کر رہے ہیں. اب آپ کو 2/3 اکثریت بھی دوبارہ مل گئی ہے. اب آپ فریلی ڈیسیجنز کر سکتے ہیں، جو کہ اب پی ٹی آئی پہلے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر احتجاج کرتی تھی، اس میں جو ہے وہ رکاوٹیں ڈالتی تھی ڈیسیجنز میں، جس کی وجہ سے کچھ ڈیسیجنز نہیں ہو پاتے تھے، کیونکہ 2/3 اکثریت ہی نہیں تھی، آپ کے پاس پوزیشن نہیں تھی. اب مخصوص نشستیں ملنے کی وجہ سے آپ کے پاس 2/3 اکثریت آ گئی ہے. تو آپ کو ایک موقع ملا ہے، آپ اپنی کارکردگی دکھائیں، پالیسی ڈیسیجنز ایسے بنائیں کہ عوام کے دلوں سے جو آپ کی جگہ ختم ہو گئی تھی، جی ہاں بالکل ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ بنا لیں. اور کافی حد تک بن بھی گئی ہے. بالکل. کیونکہ ہر کسی کو یہ موقع نہیں ملتا. بڑی مشکل سے نون لیگ پیپلز پارٹی کو یہ دوبارہ موقع ملا ہے کہ ہم جو ہے وہ عوام میں دوبارہ مقبول ہو سکیں. بالکل ایسی ہے. کیونکہ ایک وقت تھا پی ٹی آئی نے اس طرح جو ہے وہ عوام کے دلوں میں جگہ بنائی تھی اپنی پالیسیز کے ذریعے، اپنے موٹو کے ذریعے، کہ عوام جو ہے وہ کئی حصے جو ہے پیپلز پارٹی کے جو ووٹرز تھے وہ اس طرف آ گئے تھے. بالکل ایسے. نون لیگ کے جو پنجاب میں جگہ تھی، پوزیشن تھی، وہ ختم ہو چکی تھی. بالکل. پنجاب کو نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا تھا، اور وہاں سے 20 سیٹ کر کے سمجھے ان کی گورنمنٹ ختم کر دی تھی عمران خان نے. تو اب آپ کو دوبارہ موقع ملا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب ایک لیڈی ہو کر بہت اچھی کارکردگی دکھا رہی ہیں. کہتے ہیں کہ پنجاب میں جس کی گورنمنٹ آ گئی ہے، وفاق کی گورنمنٹ اسی نے بنانی ہے. صحیح. تو آپ کو اب موقع ملا ہے، آپ کو اس چیز کو مینٹین کرنا ہے. بالکل. اور وفاق گورنمنٹ کے پاس بہت اچھا ہے کہ اب اس چیز کو مینٹین کر کے عوام کو سہولیات دیں، چیزیں سستی کریں، جو ہے سہولیات زیادہ سے زیادہ دیں. پیٹرول مہنگا ہوا ہے وہ سستا کریں، کیونکہ اس طرح کے ڈیسیجن سے نا عوام میں غیر مقبول ہوتی ہے پارٹیز. تو جب آپ عوام کو سہولیات دیں گے، آپ کو بہت اچھا موقع ملا ہے، تو دوبارہ گورنمنٹ آپ کی بن سکتی ہے، جو دوبارہ الیکشن آئے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جی ناظرین، آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے کہ پی کی حکومت مزید مستحکم ہو سکتی ہے، استحصال کا شکار ہو جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اسی کے ساتھ اپنی میزبان سمرین مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.